سرکار علیہ السلام کی جسم مبارک کی خوشبو، اور ظاہر ہے جن خوشبوؤں کو سرکار علیہ السلام نے فضیلت عطا کی اپنے ساتھ مس ہونے کی بتلائیے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ادب والوں کا ایک اپنا طریق ہے، وہ جب بات کرتے ہیں تو ادب کے دائرے میں رہ کر مؤدب ہو کر گفتگو کرتے ہیں. ایک شعر میں پڑھ رہا تھا کل رات کہ 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است. تو آقا کریم کی جو ذات ہے اس میں ادب جو ہے وہ سب سے اہم چیز ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو بے مثل و بے مثال بنایا، تو آپ کی ذات اطہر میں خوشبو، آپ کے پسینہ اطہر کی خوشبو، آپ کے ولادت وقت فضا کا معطر ہونا یہ بڑا واضح تھا. بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ آپ کے جسم اطہر کے حوالے سے ایک جملہ میری نظروں سے گزرا کہ خوشبو میں گندھا ہوا جسم اطہر، یعنی آپ کے ہر حصہ اقدس سے خوشبو پھوٹا کرتی تھی. اب کیسی خوشبو تھی؟ تو لوگ بات کرتے ہیں مشک کی، عنبر کی، کستوری کی. تو حضرت انس نے بڑی خوبصورت رضی اللہ عنہ نے بڑی خوبصورت بات کہی. آپ فرماتے ہیں کہ کوئی مشک، کوئی عنبر کی خوشبو آقا کریم کے پسینہ اطہر سے اطیب اور اچھی نہ تھی. اللہ اکبر. وہ ایک میرا بڑا پسندیدہ شعر ہے، فرماتے ہیں کہ عطر و مشک و عنبر کی کیا بساط ہے لوگو، عطر و مشک و عنبر کی کیا بساط ہے لوگو، دو جہاں معطر ہیں آپ کے پسینے سے. سبحان اللہ. تو آج بھی جہاں پر آپ ادب کے ساتھ سونگھیے تو آپ کو وہی رائحہ، وہی خوشبو ملتی ہے. آپ نے ذکر کیا کہ آقا کریم جس راہ سے گزر جاتے تھے وہ راہ معطر ہو جایا کرتی تھی، اور صحابہ کرام اس خوشبو کو سونگتے ہوئے آقا کریم کے قدموں میں پہنچ جایا کرتے تھے. وہ فرمایا گیا نا کہ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، ہو گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر. تو جہاں سے آپ گزرے وہ زمین عنبر سارا ہو گئی، تو آقا کریم کے جسم اطہر کی کیا بات ہوگی. ایک شخص آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ آقا میری بیٹی کی شادی ہے، کچھ عطا فرمائیے. نبی کریم کا فقر اختیاری تھا، آپ نے فرمایا کل آئیے گا اور ایک کھلے منہ والی شیشی اور ایک لکڑی لے کر آئیے گا. وہ حاضر ہو گئے. آقا کریم نے وہ لکڑی لی اور اپنے جسم اطہر سے پسینہ اطہر کو اس لکڑی سے جمع کرتے رہے اور اس شیشی میں ڈالتے رہے. اور جب وہ شیشی بھر گئی تو انہیں عطا فرمائی اور فرمایا کہ اپنی بیٹی کو دیجیے گا اور کہیے گا کہ اس لکڑی کے ساتھ یہ خوشبو اپنے جسم پر لگا لیا کریں. دلہن کے لیے اس سے بڑا تحفہ کیا ہوگا. اب وہ جب خوشبو لگاتے تھے تو پوری گلیاں، پورا شہر معطر ہو جاتا تھا. اور راوی کہتے ہیں کہ فسم منہ انہوں نے نام رکھ دیا تھا اس گھر والوں کا بیت المطیبین، کہ خوشبو والوں کا گھر. تو جس گھر میں آقا کے پسینہ اقدس پہنچا وہ گھر خوشبو والا گھر مشہور ہو گیا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا کیا عالم ہوگا. ایک اور بات میں پڑھ رہا تھا جنید بھائی، آقا کریم کی بس ایک نگاہ کرم ہو جائے ہم پر اور بیڑا پار ہو جائے، یہی متاع حیات اور چاہت ہے. حضرت جناب ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ سلایا کرتے تھے ایک بستر میں. تو انہوں نے جو الفاظ بیان کیے وہ الفاظ کیا تھے؟ آپ کہتے ہیں کہ جب آقا کریم میرے پہلو میں آتے تو آپ کا جسم اطہر انتہائی ملائم تھا، آپ کی خوشبو بے مثل تھی. اور جملہ کیا ہے، آخری جملہ کہتے تھے یوں لگتا تھا کہ کأنہ تمیسا فی المسک، کأنہ تمیسا فی المسک، کہ آقا کریم سے یوں خوشبو آیا کرتی تھی کہ گویا کہ آپ کو مشک میں غوطہ دیا گیا ہے. یعنی اس قدر وہ خوشبو آپ کے جسم اطہر سے پھوٹ رہی ہوتی تھی. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ اقدس اور جسم مبارک کی خوشبو کا عالم تھا. تو آقا کریم کی ذات مبارکہ کا کیا عالم ہوگا. یہاں پر یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جب ہم اس بارگاہ کی بات کرتے ہیں تو ایک ہوتی ہے روح کی لطافت. انبیاء کے جو اجسام ہیں
وہ عام لوگوں کی روح سے زیادہ لطیف ہوتے ہیں. اللہ ورنہ عمومی طور پر کہا جاتا ہے جسم میں کثافت اور روح میں لطافت. تو انبیاء کے اجسام عام لوگوں کے اجسام کی طرح نہیں ہیں, وہ ارواح سے زیادہ لطیف ہوتے ہیں. تو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے لطافت روح کا عالم کیا ہو.